شخص کو اس کے عمل کے مطابق نظر آئے گی۔ حضور تو نور ہے، حضور نور ہے، تو اس کا تعین ہم اور آپ نہیں کر سکتے کہ حضور کی صورت کیا ہے یا کیسی ہے، کیونکہ وہ تو اللہ کے نور میں سے ہیں۔ تو نور جو ہے اس کو آپ اپنے یعنی آپ کا جو یقین اور آپ کا جو عقیدہ اور آپ کی جو محبت اور آپ کا جو اپنا خلوص ہے وہ تصویر آپ دیکھیں گے، اور اکثر و بیشتر زیادہ تر سلسلوں میں اپنے مرشد کی صورت میں بھی دیکھتے ہیں حضور کو۔ لہذا کسی بھی صورت میں آپ دیکھ لیں، اگر یہ یقین ہو جائے خواب میں کہ یہ حضور ہیں تو یقیناً 100% وہ حضور ہی ہیں، کیونکہ شیطان حضور کی صورت نہیں بنا سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میں بتاؤں کہ ایک رسالہ نکلتا تھا، اس میں ایک شخص نے خواب کی تعبیر پوچھی اور اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، حضور کو خواب میں دیکھا ہے، مگر کمال ہے کہ میں نے خواب میں ان کو دیکھا کہ انہوں نے پینٹ بھی پہنی ہوئی ہے، کوٹ بھی پہنا ہوا ہے، ٹائی بھی باندھی ہوئی ہے، ہیٹ بھی لگایا ہوا ہے، اور ان کے جو جیبیں ہیں ان میں شراب کی بوتلیں ہیں۔ تو اس کو جواب دیا بزرگوں نے، علماء نے، کہ بالکل تم نے صحیح دیکھا ہے اور بالکل حضور ہی کو دیکھا ہے، لیکن یہ جس لباس اور جن حالات میں آپ نے ان کو دیکھا ہے یہ سارا عمل تمہارا ہے، یعنی تم ایسے ہو۔ وہ اپنا آئینہ تم نے دیکھا ہے، حضور کو نہیں دیکھا، حضور کے آئینے میں تم نے اپنے آپ کو دیکھا، مگر یہ ان کا کرم ہے کہ جہاں مہربان ہو جائے، جہاں مہربانی ہو جائے، رحم کر دیں تو شرابی کبابی اس کے اوپر بھی کر دیں۔ لہذا آپ جب بھی حضور کو خواب میں دیکھیں گے، کوئی کہے کہ یہ حضور ہیں تب بھی سچ ہے، اگر آپ کا گمان یہ کہہ رہا ہے دل کہ یہ حضور ہیں تب بھی حضور ہیں، اور اگر کسی بھی صورت میں آپ حضور کو دیکھیں گے تو وہ حضور ہی ہوں گے، باقی جو عمل آپ کا ہے اس تک آپ کی رسائی ہوگی، وہاں تک آپ ان کو دیکھ پائیں گے۔ زیادہ تر اکثر اوقات سلسلوں کے اندر قادری، نقشبندی، چشتی، سہروردی سلسلے جو ہیں ان میں زیادہ تر اپنے مرشد کو خواب میں دیکھا جاتا ہے اور وہ تعبیر کی جاتی ہے کہ یہ حضور ہے۔ تو یہ اس حد تک تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ہے خواب آپ کا یہ صحیح ہو گیا۔ جہاں تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت ہے اس پر تو 70,000 پردے ہیں، اس پر تو اللہ تعالیٰ نے کوئی اپنے محبوب کو دکھاتا ہے کسی کو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ راستے سے گزر رہے تھے، سامنے حضور تشریف فرما ہے، کھڑے ہو گئے، سبحان اللہ کیا شان ہے میرے آقا کی، میں نے کبھی اپنی زندگی میں اتنا حسین، اتنا جمیل، اتنا خوبصورت کسی کو دیکھا ہی نہیں، بلکہ کسی ماں نے ایسا جنا ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ ٹھیک کہتا ہے۔ وہ گزر گیا، تھوڑی دیر کے بعد ابو جہل وہاں سے گزرا، ابو جہل کھڑا ہو گیا، کہنے لگا لوگ کہتے ہیں کہ محمد بہت حسین ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، بڑے اچھے ہیں، میں تو جب ان کو دیکھتا ہوں مجھے ساری دنیا میں نعوذ باللہ سب سے خراب شکل صورت ان کی نظر آتی ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ٹھیک کہتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا حضور وہ بھی ٹھیک کہتا ہے، یہ بھی ٹھیک کہتا ہے، تو اصل بات کیا ہے؟ فرمایا نہ اس نے مجھے دیکھا نہ اس نے مجھے دیکھا، اس نے اپنا عمل مجھ میں دیکھا، اس نے اپنا عمل مجھ میں دیکھا۔ شیشے میں نور کو کیا دیکھ سکتے ہو آپ لوگ؟ لہذا میرے بھائی
حضور کی معرفت حاصل کرنا یہ بہت مشکل کام ہے. ہاں، جس پر اللہ کی مہربانی ہو جائے اور آقا کی نگاہ ہو جائے تو پھر ہر گل میں، ہر شجر میں محمد کا نور ہے. پھر تو آپ کو خواب کیا، خواب کیسے کہتے ہیں؟ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی آپ سرکار کو دیکھ سکتے ہیں. دو چیزیں ہیں نا، ایک تو ہے آپ کا بشری صورت، بشری تقاضا، ایک نور نبوت ہے. بشر کو چھوڑ دیں نا، آپ نور نبوت کو لیں نا. نور نبوت ہر چیز میں موجود ہے. جو پہچاننے والے ہیں وہ پہچانتے ہیں، جو دیکھنے والے ہیں وہ دیکھتے ہیں. اسی کو تو معرفت کہتے ہیں، اسی کو تو اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ ان کو معرفت حاصل ہو جاتی ہے. تم تو نبی کی بات کرتے ہو، وہ اللہ کو بھی دیکھتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا، آپ جو اتنا نماز پڑھتے ہیں، رکوع سجدہ کرتے ہیں، کیا آپ اپنے رب کو دیکھتے ہیں؟ فرمایا خدا کی قسم اگر میں اپنے رب کو نہ دیکھوں تو میں کبھی سجدہ نہ کروں، میں کبھی سجدہ نہ کروں. اور حضور بھی تو فرماتے ہیں کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے. لا صلاۃ الا بحضور القلب، وہ تو نماز ہی نہیں جس میں قلب حاضر نہیں. تو پھر بھائی اپنے جیسا سب کو مت سمجھو. اللہ نے بڑے بڑے کامل لوگ دنیا میں پیدا کیے ہیں، لہذا یہ مسئلہ تو حل ہو گیا. آپ کی صورت کا مسئلہ بھی حل ہو گیا اور حضور کے خواب کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، اور تینوں مسئلے آپ کے حل ہو گئے انشاءاللہ تعالی. آج چونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 6 تاریخ ہے چاند کی، آج جمعے کا دن ہے اور ابھی وہاں جا کر یہ عصر کی نماز کے فوراً بعد وہاں پروگرام شروع ہوگا دربار عالیہ علی شہید رحمۃ اللہ علیہ میں. تو سب دوست نماز پڑھ کر یہاں سے یہ جمعہ پڑھ کر سیدھے دربار چلے جائیں گے، اور وہاں شام کو عصر کی نماز کے بعد قرآن خوانی ہے، مغرب کی نماز کے بعد حلقہ ذکر ہے، عشاء کی نماز کے بعد لنگر اور دعا وغیرہ کی جائے گی. ہاں ایک چیز اور بتا دوں، ایک سوال باقی رہ گیا. اس دن جو پچھلے جمعے میں نے تقریر کی تھی، اس تقریر میں میں نے یہ کہا تھا کہ جو لوگ عشاء کی نماز پڑھ کر آیت الکرسی پڑھ لیں اور سورہ بقرہ کی آخری سورت پڑھ لیں اور سو جائیں تو فجر کی نماز تک وہ عبادت میں مشغول ہیں، اور فجر کی نماز پڑھ لیں تو سمجھو کہ وہ پوری رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہے. اس پر ایک دوست نے سوال کیا تھا کہ اگر تہجد پڑھی جائے ان کے لیے کیا حکم ہے؟ تو دیکھو بھائی، اصل بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی پر رحم کرتا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں، دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں. اب رہی بات تہجد کی. تہجد کہتے ہیں اصل میں 2 نیندوں کے درمیان جو ٹائم ہے، 2 نیندوں کے درمیان جو ٹائم ہے اس کو تہجد کہیں گے. اس کے علاوہ اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو وہ نفل کہلائیں گے، تہجد نہیں کہلائے گی. اور یہ کام سوائے میرے آقا کے بہت کم لوگ کر سکتے ہیں. یعنی آپ عشاء کی نماز پڑھیں، سو جائیں، پھر تہجد کے لیے اٹھیں، تہجد کی چاہے 2 رکعت پڑھ لیں، لیکن پھر 10 منٹ کے لیے سو جائیں. یعنی سونا ضروری ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا. پھر فجر کے لیے اٹھیں تو یہ تہجد کہلائے.